میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھانے لگا ہوں کہ میری آپ ہے کہ اگر آپ کمزور دل ہیں تو آپ پلیز اسکرین کے آگے سے ہٹ جائیں. بڑا مشکل ہوتا ہے ایک اینکر کے لیے کہنا کہ آپ پلیز اس وقت میرا پروگرام نہ دیکھیں اگر گھر میں بچے یا حاملہ خواتین جو ہیں وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھانا چاہتا ہوں, میرا دل کہتا ہے, میں اور کوئی میرے پاس لاجک نہیں ہے, میرا دل کہتا ہے مجھے کہ لگی ہے میاں صاحب کو تو ان لوگوں کی لگی ہے. ایک بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں یہ چیز دکھا رہا ہوں, واچ دس. اللہ 4 یا 5% اشرافیہ کا ہی رب نہیں بلکہ وہ تو رب العالمین ہے. صاحب اقتدار اکثر اپنی طاقت و اقتدار کے گھمنڈ میں چور یہ بھول جاتے ہیں کہ اقتدار ان کے لیے آزمائش ہے. 17 جون 2014 کی تاریخ کو پاکستان کے سیاہ ترین دن کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے. اس دن طاقت کے نشے میں دھت حکمرانوں کے حکم پر قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑاتے پنجاب پولیس کے اہلکار اپنی پوری جنگجوانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک منہاج القرآن کے نہتے ورکرز پر پل پڑے, جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ حکومت وقت کی اپوزیشن جماعت کے ارکان تھے. اس سے ایک دن پہلے ہی ایک وفاقی وزیر نے طاہر القادری کو ایک پریس کانفرنس میں دھمکی بھی دی تھی. مولانا آپ اتنا تاخیر نہ کریں, آ جائیں آپ تاکہ آپ کا یہاں استقبال کیا جائے اور ایسا والہانہ استقبال آپ کا کیا جائے کہ دوبارہ یہ ڈرامہ رچانے کی آپ کو ضرورت نہ ہو. یہ کاش کی وزیر داخلہ کی ذمہ داری میرے پاس ہوتی تو ایسی تسلی میں آپ کی کرواتا کہ آپ کو سازشیں کرنے کی دوبارہ آپ کو کوشش نہ کریں. 17 جون کو آسمان نے عجیب تماشا دیکھا. مبینہ طور پر بھاری مینڈیٹ سے منتخب ہونے والی جمہوری حکومت بدترین آمریت کا روپ دھار چکی تھی. پاکستان کے اپنے شہریوں کی درگت مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں جیسی بنائی جا رہی تھی. نہ کسی بزرگ کا لحاظ کیا جا رہا تھا, نہ ہی کسی بچے کا. کوئی ماں اس ظلم سے محفوظ تھی اور نہ ہی کوئی بہن. حکومتی جماعت کے ورکر پولیس کی مدد سے سیاسی سکور سیٹل کر رہے تھے. پھر ایک حکم آیا اور پنجاب پولیس نے مظاہرین پر گولیاں چلا دی. عوام کے ٹیکس پر خریدی گئی ان گولیوں سے کئی گھر اجاڑ دیے گئے. اس دن 14 پاکستانی, جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں, جاں بحق ہو گئے, جبکہ 100 سے زائد پاکستانی زخمی ہوئے. اس سانحے کی مذمت پورے پاکستان میں ہونے لگی, جس پر حکومت نے سارا ملبہ پہلے منہاج القرآن والوں پر ڈالنے کی کوشش کی اور پھر حکم کی غلام پولیس پر ڈال دیا گیا. منہاج والوں کو اتنا حق بھی نہ دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کی FIR ہی کٹوا سکیں. حکومت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ثبوت مٹانے کی پوری کوشش کی. جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا, جس کی رپورٹ کو پھر دبا دیا گیا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 3 سال گزر چکے ہیں, لیکن آج بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین ریاست پاکستان کے اداروں سے انصاف مانگ رہے ہیں اور اسے بددعائیں دے رہے ہیں. کیوں مارا انہوں نے میری ماما کا, کیوں مارا میرے پاپا کو؟ میرا کیا قصور تھا, میرے بہن بھائی کا کیا قصور تھا؟ اللہ پاک اسے معاف نہ کرے ان لوگوں کو دنیا آخرت میں. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا تھا. ماڈل ٹاؤن کے شہداء اور ان کے ورثاء کی آہوں اور سسکیوں نے موجودہ حکمرانوں کو انہی کے شکنجے میں کس دیا ہے. کیا پاناما لیکس کے بعد حکمران خاندان کی سب کی اور اب GIT کی جانب سے حکمرانوں کی کرپشن کی تصدیق انہی مظلوموں کی بددعاؤں کا نتیجہ تو نہیں؟ شاید طاقت اور اقتدار نے انہیں ناعاقبت اندیش بنا دیا ہے, لیکن انجام پھر بھی ان کے سامنے کھڑا ہے. حکمران سمجھے کہ وہ بچ گئے, لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے.